دوست تیار ہیں نہیں آ جاؤ وائس چیئرمین اسلام آباد بات کو پھر تسی اتنے اگے آ جاؤ صاف جگہ ہے. ظفر اچھا شروع کریں جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ تمام صحافی بھائیوں کا بہنوں کا بہت شکریہ کہ آپ اتنے شارٹ نوٹس پہ یہاں پر سپریم کورٹ کے باہر تشریف لائے. آج آپ کو بلانے کا مقصد یہاں پر آپ کے ذریعے پوری قوم کے علم میں لانا تھا کہ آج جس ادارے کے باہر ہم کھڑے یہ پریس کانفرنس کر رہے ہیں یہ پاکستان کا انصاف کا سب سے بڑا ادارہ ہے. اور آج انصاف کے اپنے ادارے کی حالت یہ ہے کہ جج صاحبان تقریریں کر رہے ہیں, باہر آ رہے ہیں, بار کاؤنسلز میں جا رہے ہیں, بار رومز میں جا رہے ہیں, خطوط لکھ رہے ہیں اور صرف ایک بات کر رہے ہیں کہ آج اس ملک میں عدلیہ آزاد نہیں ہے. جہاں پر جج صاحبان یہ کہہ رہے ہوں کہ عدلیہ آزاد نہیں ہے تو باقی ملک سے یہ کیسی توقع ہے کہ وہ یہ مان لیں کہ عدلیہ آزاد ہے. آپ واقف ہیں اس چیز سے کہ پیکا لاء کے ذریعے آپ کی اپنی کمیونٹی کس جبر کا شکار ہے. ملک کے جو سیاسی حالات ہیں ان میں پولیٹیکل پارٹیز کو کس طرح وکٹمائز کیا جا رہا ہے اور ان حالات میں تمام پاکستان اور ہر وہ شخص جو کسی بھی ظلم اور زیادتی کا شکار ہو اس کے پاس ایک ہی انسٹیٹیوشن ہوتا ہے جس کی طرف وہ آنکھ اٹھا کر دیکھتا ہے, جس کے بارے میں وہ کوئی امید رکھتا ہے کہ وہاں سے اسے کوئی انصاف ملے گا, اسے کوئی پروٹیکشن ملے گی. لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج 26ویں آئینی ترمیم کے بعد اس ملک کی عدلیہ کو ایگزیکٹو کا ایک ذیلی محکمہ بنا کر رکھ دیا گیا ہے. آج ہم نے یہاں پر سپریم کورٹ میں ایک پٹیشن دائر کی ہے اور یہ پٹیشن ہم نے 2 جج صاحبان سپریم کورٹ کے جسٹس منصور علی شاہ صاحب اور جسٹس منیب اختر صاحب ان کا خط سامنے آنے کے بعد ہم نے یہ پٹیشن دائر کی. ان کے خط جو سامنے آیا اس سے ہمیں کیا پتہ چلا, اس ملک کے لوگوں کو کیا پتہ چلا کہ قانون کے تحت ایک پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی بنائی گئی تھی جس کمیٹی کے 3 ممبران ہیں اور 3 ممبران میں سے 2 ممبران نے یہ فیصلہ کیا کہ 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف جو پٹیشنز ہیں وہ پوری کی پوری سپریم کورٹ بیٹھ کر سنیں. یہ پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی نے فیصلہ کر دیا. چیف جسٹس آف پاکستان یحییٰ آفریدی صاحب وہ اس کمیٹی کے ممبر تھے لیکن اقلیت میں تھے. اکثریت سے کمیٹی نے فیصلہ کر دیا کہ یہ معاملہ پوری کی پوری سپریم کورٹ سنے گی. لیکن یہ جج صاحبان کے خط کے بعد ہمیں پتہ چلا کہ واقعہ ہوا کیا. ان کے خطوط میں لکھا ہوا ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب نے اس پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کے اکثریتی فیصلے کو کس طریقے سے انہوں نے نظر انداز کیا. چیف جسٹس کا موقف رہا کہ میں نے غیر رسمی ایک مشاورت کی ہے سپریم کورٹ کے تمام جج صاحبان کے ساتھ اور اس مشاورت کے نتیجے میں یہ فیصلہ کیا گیا ہے, یہ رائے سامنے آئی ہے کہ یہ سپریم کورٹ کے تمام ججز بیٹھ کر یہ کیس نہ سنے. حضرت ہم قانون کے ادنا سے طالب علم ہیں. یہاں پر جو ہمارے دوست کھڑے ہیں کالے کوٹ پہنے, ریاست آزاد صاحب ہیں, ظفر کھوکھر صاحب ہیں, نصیر کیانی صاحب ہیں, دیگر ہمارے جو بار کے عہدیداران وکلاء حضرات یہاں پر موجود ہیں, ہم ادنا سے قانون کے طالب علم ہیں. اور یہ بات ہم بھی سمجھتے ہیں کہ جب ایک ایڈمنسٹریٹیولی کمیٹی نے اکثریت کے ساتھ فیصلہ دے دیا قانون کے تحت تو اس کو آپ غیر رسمی مشاورت سے نظر انداز نہیں کر سکتے. اور آج ہماری پٹیشن کے اندر بھی ہم نے یہی موقف اختیار کیا ہے کہ وہ فیصلہ اپنی جگہ پر سٹینڈ کرتا ہے. چیف جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب ان کی غیر رسمی مشاورت کی کوئی قانونی حیثیت نہیں اور ہم نے یہ اپنی پٹیشن کے اندر استدعا کی ہے کہ رجسٹرار سپریم کورٹ کو یہ حکم دیا جائے کہ اسی کمیٹی کے فیصلے کے مطابق جو آج بھی فیصلہ سٹینڈ کرتا ہے کہ یہ 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف جو پٹیشنز آئی ہیں یہ پوری سپریم کورٹ بیٹھ کر سنے. آئینی بینچ
ان پٹیشنز کو سننے کا اہل نہیں ہے. آئینی بینچ جو خود ایک کریشن ہے 26ویں آئینی ترمیم کی, وہ کیسے اس کو سن سکتا ہے؟ تو یہ موقف آج ہم نے رکھا ہے سپریم کورٹ کے سامنے کہ جناب آلریڈی ججز کمیٹی کے 2 جج صاحبان کا ویو پبلک میں سامنے آ چکا ہے. میں 26ویں آئینی ترمیم میں اس کے خلاف محترم اختر مینگل صاحب کے ساتھ, محترمہ فہمیدہ مرزا صاحبہ کے ساتھ, محترم محسن داور صاحب کے ساتھ پٹیشنر ہوں. میرے حقوق مجروح ہوئے ہیں, پٹیشنرز کے حقوق مجروح ہوئے ہیں, یہ سن کر کہ اکثریتی کمیٹی کے فیصلے کو جس طریقے سے خلاف قانون نظر انداز کیا گیا ہے. ہماری استدعا ہے اسی سپریم کورٹ کے سامنے کہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب اور جسٹس منیب صاحب کا کیا ہوا فیصلہ سٹینڈ کرتا ہے اور اس پر عمل کیا جائے, اور عمل کر کے 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف جتنے تمام کیسز ہیں وہ پوری کی پوری سپریم کورٹ سنے. آئینی بینچ کی طرف سے سننا, ہم اس کو خلاف قانون اور خلاف آئین سمجھتے ہیں. ہم اس کو ایجیٹیٹ کریں گے, اور یہ آج پہلا قدم ہے. ہم نے یہ یہاں پر سپریم کورٹ کا آ کے دروازہ کھٹکھٹایا ہے, لیکن اس ادارے کی اپنی ایک تاریخ بھی ہے. یہ ادارہ انفارچونیٹلی یہ جس جگہ پر ہم کھڑے ہوئے ہیں, یہ پاکستان اور پاکستان کے لوگوں کے خلاف جتنے آج تک جرائم کمٹ ہوئے ہیں, سیاسی جرائم کمٹ ہوئے ہیں, یہ ادارہ, یہ پریمیسز, یہ کرائم سین ہے. بھٹو صاحب کو پھانسی دی گئی, کرائم سین یہ ادارہ ہے. ڈکٹیٹرز کو اس ملک میں آئین کے اندر تبدیلی کرنے کی اجازت دی گئی, کرائم سین یہ ادارہ ہے, یہ پریمیسز ہیں. پولیٹیکل ورکرز کے ساتھ وکٹمائزیشن ہوتی ہے, عدلیہ خاموش رہتی ہے. کرائم سین یہ پریمیسز ہیں. سیاسی جماعتوں کے اوپر تابڑ توڑ حملے کیے جاتے ہیں, ان سے ان کے نشانات چھین لیے جاتے ہیں, جلسے جلوسوں پر پابندی لگا دی جاتی ہے, سیاسی لیڈران کو جیلوں میں ڈال دیا جاتا ہے. جس طرح آج کل عمران خان صاحب جیل میں موجود ہیں, ان کے کیسز نہیں لگ رہے. جو پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہو رہی ہے ان کی اہلیہ, ان کی بہنیں, ان کی پارٹی کے ساتھ, کرائم سین یہ پریمیسز ہیں. جو آئین کے ساتھ 26ویں آئینی ترمیم نے کیا, جو انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کے ساتھ کیا, آج جو جوڈیشری ایک ذیلی محکمہ بن چکی ہے, اور اس صورتحال کو قبول کرنے والے جو لوگ ہیں وہ بھی ہمارے علم میں ہے, اس قوم کے علم میں ہے. کرائم سین یہ پریمیسز ہیں. تو آج ہم آپ کا دروازہ کھٹکھٹانے آئے ہیں محترم جج صاحبان, محترم چیف جسٹس صاحب. ہر دور میں اس قوم, آئین, سیاست, سیاسی لیڈروں کے خلاف جو جرائم ہوتے رہے, معزز جج صاحبان آپ کا ان میں حصہ رہا. ہم آپ سے تبدیلی کی توقع کرتے ہیں. یہ قوم آپ سے صرف اتنا مطالبہ کرتی ہے کہ انصاف کے مطابق فیصلہ کیجئے. یہ مت دیکھیے کہ کون طاقتور کہاں پر کھڑا ہے. آج ہم آپ ہی کے دفاع کے لیے, یہ جس 26ویں آئینی ترمیم نے عدلیہ کی آزادی کا گلا گھونٹا ہے, ہم آج آپ ہی کی دفاع کے لیے یہ چیزیں ایجیٹیٹ کر رہے ہیں. تو قبلہ معزز جج صاحبان جاگیے اور اس روش کو بدلیے کہ ہر جرم میں آپ شریک ہوتے ہیں. یہ موقف تھا ہمارا, یہ آپ کے سامنے رکھنا تھا, اور یہ پٹیشن ہم نے دائر کر دی ہے. میں آپ تمام حضرات کا مشکور ہوں, اور ابھی درخواست کروں گا اسپیکر صاحب سے کہ وہ آپ کے سامنے چند کلمات کہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تفصیل سی تو بات مصطفیٰ نواز صاحب نے بتائی, اور اس نے اپنی پٹیشن کے بارے میں بھی بتایا. ہم صرف اتنا کہتے ہیں کہ ہم اپنے معزز جج صاحبان کے ساتھ ہیں. جو ظلم اور جبر اور جس طرح بے توقیری ہمارے اسلام آباد کی چیف ججز کے ساتھ ہوا, اس کا صرف یہ چیف ججز نہیں, یہ پوری جوڈیشری کے ساتھ ہو رہا ہے. ہم اپنے ججز صاحبان کو یہ دہانی کرواتے ہیں کہ آپ لوگ آپ کے لیے انصاف کے لیے آتے ہیں, انصاف کی توقع رکھتے ہیں اس معزز ایوان سے. اگر یہاں انصاف پہ کمپرومائز ہو
اور یہاں جو ہے نا عوام مایوس ہو تو بتائے عوام کدھر جائیں گے. تو ہم اس موقع پہ جو ہمارا الائنس ہے وہ آپ کے ساتھ کڑی ہے. جو آپ کی ڈیوٹی ہے, جو آپ کا حلف ہے, اس کے ساتھ کڑی ہے. ہم کوئی بلیک میلنگ نہیں کر رہے ہیں, ہم صرف انصاف چاہتے ہیں. عمران خان جو اس وقت جیل میں ہے, ہم میرٹ پہ اس کی کیسے چاہتے ہیں. اس کی بیوی یا جو دیگر ہماری قیدی جو اس وقت جیلوں میں ہیں, یا جو ہماری بنیادی قانونی حقوق سلب کی گئی ہیں, آپ سے ہم توقع رکھتے ہیں کہ جہاں عدلیہ آزاد ہوتی ہے وہاں قوم آزاد ہوتی ہے. جس طرح ولسن چرچل نے کہا تھا, پوچھا کہ آیا ہمارے ملک میں عدلیہ آزاد ہے, انصاف ہوتا ہے. جب عوام نے کہا کہ انصاف ہوتا ہے تو اس نے کہا ہم شکست نہیں کر سکتے. اس لیے چیف جسٹس صاحب, تمام سپریم کورٹ کے ججز صاحبان, ہم آپ کے ساتھ ہیں آپ کی ڈیوٹی کے لیے. آپ تاریخ میں اپنا کردار ادا کیجیے. خدا نہ خواستہ اگر لوگوں کی توقعات عدالتوں سے ختم ہو گئی تو پھر تو جنگل کا قانون ہوگا, بنانا ریپبلک ہوگا. ہم انشاءاللہ یہ تاریخ آپ کے ساتھ لڑیں گے, انصاف کے لیے, قانون کی حکمرانی کے لیے اور سپرمیسی آف کنسٹیٹیوشن کی لیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, عدلیہ کا رول کسی بھی ملک کے اندر ہر چیز کو اپنی جگہ رکھنے میں بڑا اہم ہوتا ہے, کیونکہ عدلیہ ہے جو انشور کرتی ہے کہ چیزیں عدل اور قانون کے مطابق چل رہی ہیں, اور قانون کے مطابق جب چلیں گی تو عدل و انصاف ہوگا. پاکستان کے اندر جتنی بھی اس وقت سیاسی بحران ہے, معاشی بحران ہے, امن و امان کا بحران ہے, اس کی ایک وجہ لوگوں کو انصاف نہ ملنا ہے اور لوگوں کو ان کا حق نہ ملنا ہے. جیسے کہ مصطفیٰ بھائی نے کہا کہ ہمارے پرائم منسٹر پھانسی لگے ہیں یہیں سے. آمروں کو اجازت دی گئی ہے کہ آئین کے ساتھ کھلواڑ کریں یہیں سے, اور وہ چیزیں بھی دی گئی جو انہوں نے نہیں مانگی تھی وہ بھی ان کو اختیارات دے دیے گئے. میرے خیال میں جب آپ حلف اٹھاتے ہیں کہ ہم آئین کے مطابق چلیں گے تو فیصلے بھی قانون کے مطابق اور آئین کے مطابق کریں گے. میرا ایک سوال ہے آپ سے, اگر ججز جان بوجھ کر